منبر نور پر خطیب ذوقار مفکر اسلام عطائے حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہ قدسیہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے قبل نعت کے چند شعر پڑھنے کے لیے مداح مصطفیٰ جناب سید سلمان قادری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے، نعت کے چند اشعار سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ بس بلا کسی تاخیر کے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، حضرت تشریف فرما ہے، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اور بیداری کے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر ایک ایمان افروز ولولہ انگیز خطاب محب و محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں اور امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے متعلق کچھ اہم گوشوں کو آپ کے سامنے اجاگر کروں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے
اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی انسان کیوں نہ ہو، دنیا کا ہر انسان جینا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ بے شک۔ زندگی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، موت کسی کو بھی پیاری نہیں ہوتی۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان موت کے تصور سے لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ موت ذائقے کو ختم کرنے والی چیز کا نام ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں کا جنازہ نکال دینے والی چیز کا نام ہے۔ موت کا تصور طاقتور کو کمزور کر دیتا ہے۔ موت انسان کو اپنی بات کے سلسلے میں منوانے کے لیے، یعنی اگر کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو موت کا ڈر دکھا کر اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھیں، مرنا نہیں چاہتا، جان دینا نہیں چاہتا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے اندر وہ کون سی چیز تھی جس کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرنا چاہتے تھے؟ زندگی سے زیادہ انہیں موت پیاری تھی۔ دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹے کی زندگی کے لیے باپ اپنا سرمایہ حیات قربان کر دیتا ہے، بیٹے کی زندگی کے لیے باپ اپنی زندگی کی ساری پونجی ختم کر دیتا ہے، بیٹے کو زندہ دیکھنے کے لیے باپ اپنی دولت ہی نہیں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ لیکن کربلا میں بیٹا بھی شہید ہو گیا، ننھا بچہ بھی شہید ہو گیا، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہوں کے سامنے اپنی شہادت کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ کون سا تصور تھا امام حسین کی نگاہوں میں جس کی وجہ سے امام جان دینا تو قربان کرتے ہیں، سر کٹانا تو قربان کرتے ہیں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک۔ سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھو۔ آج جو ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے کہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں، خواہش نفس قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، آج آرزوؤں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور صبح سے لے کر شام تک جب اللہ کی رضا اور اپنی رضا کا تقابل ہو جائے تو اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کرنے کی بجائے ہم اپنی خوشی پر اللہ کی خوشی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے تھوڑا سا سمجھیں تاکہ آج کے دور میں بگڑتے ہوئے ماحول کو آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو اور آپ محسوس کر سکیں کہ کرپشن کا دور، بدکرداری کا دور، برائیوں کا دور، اور بڑی آسانی کے ساتھ نماز کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ برائی کے دلدل میں ڈوب جانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، دنیا یہ کہہ رہی ہے یوٹیوب اور گندی پکچروں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، دنیا یہ کہہ رہی ہے پکچروں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، دنیا یہ کہہ رہی ہے آوارگی نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا یہ کہہ رہی ہے نشے کی لعنت نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ لیکن میں آپ کو اس اصلی چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا تھا۔ اس لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے آگاہ کر دیا تھا، اور اگر صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ اسی فتنے سے اور اسی چیز سے سب سے زیادہ وہ بچتے دکھائی دیتے، ڈرتے دکھائی دیتے، اور اس ایک چیز سے بچ جانا ساری برائیوں سے بچ جانے کے مترادف تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے،
ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. بے شک. اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان ایمان بھی بیچ دیتا ہے. اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان آبرو بھی بیچ دیتا ہے. اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان بچیوں کو بھی بیچ دیتا ہے. اسی دنیا کی محبت کے اندر انسان اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ عقیدہ اگر اپنا بیچتے دکھائی دیتے ہیں تو یہ دنیا کی محبت ہی ہے جس نے ایمان بیچنے پر انہیں مجبور کر دیا. آئیے امام حسین کی حیات طیبہ کو سمجھیں اور تاجدار کربلا کی زندگی سے سبق سیکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ہمیں کبھی کبھی شرم محسوس ہوتی ہے. چند آیتوں پر بھی مکمل نہیں، تھوڑے سے عمل کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. کون سی آیتوں پر ہمارا تھوڑا بہت عمل ہے؟ تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی پورے قرآن کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کی آیتوں پر مسلمان کا عمل دکھائی نہیں دیتا. آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کر لیجئے تو آیات الہی پر عمل کے حوالے سے سب سے زیادہ دور مسلمان دکھائی دیتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل نے اس پر عمل کرنا لازم بھی قرار دیا، لیکن مسلمان آیات الہی پر عمل نہیں کر رہا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کے عامل کا نام نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آیت کے عامل کا نام نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آیت کے عامل کا نام ہے. اگر عامل کا نام نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر چلتا پھرتا کسی کو قرآن دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی زندگی پاک تھی، وہ تاجدار کربلا کی ذات بابرکت تھی. ایک آیت ایسی نہیں کہ جس کو کان سے جو ٹکرائی ہو اور میرے امام نے اس پر عمل نہ کیا ہو. اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. ہر لوگ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. قرآن نے قلیلا ما تذکرون کہہ کر کے واضح کر دیا کہ پورے قرآن پر عمل کرنے والے بہت مختصر ہوں گے، لیمیٹیڈ ہوں گے. انہی مختصر عمل کرنے والوں میں تاجدار کربلا کی ذات ہے. وہ قرآن کے عامل تھے، ایسے عامل تھے ہزارہا ایسے مواقع آ جائیں جہاں پر انسان کا نفس آیت کے لیے اسے روک رہا ہو عمل کے لیے، لیکن امام آیت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جان دینا آسان کیسے بن جاتا ہے، اللہ کے نام پر سر کٹانا آسان کیسے بن جاتا ہے، اللہ کی محبت میں خاندان لٹانا آسان کیسے بن جاتا ہے، اللہ کی محبت کے اندر وطن قربان کرنا آسان کیسے بن جاتا ہے. اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، اللہ کی آیتوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جو غربت زدہ تھے، غربت کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، ایسے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ نے ان کی غربت کا استحصال کرنے کے لیے اور غربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے کہنے لگے کہ تم دولت لے لو، ایمان چھوڑ دو، تم دولت لے لو، اسلام سے رشتہ توڑ دو، تم دولت لے لو، ایمان کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دو. اللہ اکبر. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان اپنے دل کے اندر بسا لیا تھا وہ ثابت قدم رہے، لیکن جو نئے نئے تھے، ضعیف الاعتقاد تھے، ان کے تھوڑے سے پیر لڑکھڑاتے نظر آئے تو میرے کریم نے آیہ کریمہ نازل فرما دی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ اکبر. اللہ کے عہد پر معمولی سی پونجی متاع کے عوض کے اندر اپنا ایمان نہ خریدو. اللہ اکبر. اللہ کے عہد پر معمولی پونجی نہ خریدو. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، ایمان بیچ کر یہ قلیل متاع نہ خریدو، عقیدہ بیچ کر یہ قلیل متاع نہ خریدو، ایمان بیچ کر کے یہ چند لمحوں کی لذت کو حاصل نہ کرو، یہ تھوڑی سی پونجی حاصل نہ
کرو. اور پھر میرے پروردگار نے جو بات فرمائی وہ اتنی عظیم تھی کہ امام کی نگاہ کے اندر یہ آیت کریمہ کا حسن موجود تھا. قرآن کہتا ہے انما عند اللہ ہوا خیر لکم. یہ دولت جو تمہیں دے رہے ہیں، جس کے عوض میں تم سے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، یہ دولت ان کے پاس ہے. لیکن ان کے پاس جو ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس سے بہتر کس کے پاس ہے تو سنو انما عند اللہ ہوا خیر لکم. اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا قرآن نے انداز دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ثمنن قلیل. اللہ اکبر. تھوڑی سی پونجی، معمولی پونجی. تو اس کا مطلب کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ دے تو بیچ دینا چاہیے. تو قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے قل متاع دنیا قلیل. یہ دنیا کی ساری متاع جو ہے وہ بہت مختصر ہے، بہت معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آئیے اس پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ابتدائی دور کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. جانتے ہیں آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جب لوگوں کو حقانیت کی دعوت دی، جب لوگوں کو سچائی کی دعوت دی، جب لوگوں کو جنت کی دعوت دی، تو آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا کہ سچے رسول کی سچی دعوت لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہے اور لوگ آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس موقع پر پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ایک تنہا رسول اتنا انقلاب کیسے بپا کر سکیں گے. پھر چند نفوس قدسیہ داخل اسلام ہوئے. سوچا یہ چند لوگ مل کر کے اسلام کی کشتی کو کہاں تک لے کر کے جائیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بڑھ رہا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد جب بڑھ رہی ہے تو پیغمبر اعظم کو ڈرانا شروع کیا اور اس طرح سے ڈراتے رہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس وقت بھی میرے کریم نے فرما دیا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ. اللہ اکبر. اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. آپ یاد رکھیں اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو ہر لمحہ مصطفیٰ کی تربیت کرتا ہوا پروردگار دکھائی دیتا ہے. قرآن کی کئی آیتیں بتا رہی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر لمحے پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر اگر کسی نے تربیت کی ہے تو پالنہار حقیقی نے فرمائی ہے، معبود برحق نے فرمائی ہے. اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ بھی اور عبادہ بھی. یعنی کوئی یہ نہ سوچے، ہر بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں پر میں ایک بات خاص طور پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. آج ہم اپنے بل بوتے پر کوشش کریں فلاں سدھر جائے، آج اپنے بل بوتے پر کوشش کریں فلاں معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہو جائے، آج اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے محنت و مشقت کریں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دین کا کام خود کے بھروسے پر کرنے سے نہیں ہوتا، خدا پر بھروسہ کرنے سے ہوا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، علامہ الحاج سید محمد جلال الدین صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علامہ شاکر صاحب قبلہ نوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
اجازت ہے حضرت؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام اللہم علیہ. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلستان اشرفیت کے مہکتے ہوئے پھول ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت سے بھی بہت کچھ آپ سنیں گے، لیکن حضرت سے پہلے کچھ معروضات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا اٹھے. 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اس انقلاب کے پیچھے اللہ پر کامل بھروسہ تھا، توکل تھا. اور جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت سے دنیا متاثر ہونے لگی، اور جب مشرکین مکہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارا کوئی بھی حربہ اس دعوت کو نہیں روک سکتا، تو اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لالچ دی گئی. آپ عرب کی کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہیں تو فرما دیں، آپ کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا. آپ اگر سرمایہ چاہیں تو آپ کے قدموں میں سرمایہ رکھ دیا جائے گا. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب میں یہی ارشاد فرمایا تھا، میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، میں دونوں کو ٹھکرا تو سکتا ہوں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے سے گریز نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو پہلے دن سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ مال کی لالچ دے کر انسان کو مشن سے روکا جائے گا، دولت کی زنجیریں پیروں میں ڈال کر کے انسان کو مشن سے روکا جائے گا. اور صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشن کے سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہوتا ہے، تو اس کے جو دست و بازو ہوتے ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس سے بھی مشن رک جائے. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق دعوت اور رفیق سفر کی حیثیت سے ابتدائی دنوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رہی. آپ جانتے ہیں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو صدیق اکبر کو اسی طرح سے توڑنے کی کوشش کی گئی حضور سے، اور کہا گیا ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے؟ تم جیسا پڑھا لکھا انسان کیا اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ کہنے والا اور بولنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ ابو جہل تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس دعوے کی تردید کے لیے صدیق اکبر فوراً تیار ہو جائیں گے، اور ابو بکر کا ساتھ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ گیا تو مشن شاید دم توڑ دے. لیکن اللہ اکبر، آقا نے خلیل کسی کو نہیں بنایا تھا سوائے اپنے معبود برحق کے، لیکن صدیق اکبر رفیق دعوت ضرور تھے، یار غار کی حیثیت سے ضرور تھے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت صدیق اکبر کے ایمان نے جواب دیا، ابو جہل یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کسی اور نے نہیں، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا دعویٰ
بھی حضور فرمائیں تو ابو بکر گواہی دیتا ہے جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ سچ کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ تو باد. دعوت کے مشن کے اندر، دین کے کام کے اندر اعوان و انصار کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مشن رک جائے، دعوت کا کام رک جائے. لیکن سب سے بڑا ہتھیار مال کا ہوتا ہے. یاد رکھیں کسی مفکر نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جس کو قید کی زنجیریں جس کے مشن سے دور نہیں کر سکتی، اسے آسائش کی زنجیریں پہنا دو، وہ اپنے مشن سے دور ہو جائے گا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ دولت کی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائیں تو آدمی اپنے مشن کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو فراموش کر جاتا ہے. اسی لیے جب پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کو جب مشرکین مکہ نے لالچ دی تو قرآن نے انہیں کہا تم اللہ سے کیے ہوئے عہد پر ثابت قدم رہو، چند ٹکوں کے عوض کے اندر اپنا دین نہ بیچنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ بیچنا. اس لیے کہ سنو جو ان کے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. لیکن قرآن کا انداز ہمیشہ ذہن میں رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اللہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی فوری طور پر پیش فرما دیتا ہے. جانتے ہیں آپ جب پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر تاج خلافت رکھنا چاہا اور جب ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو رب نے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ رب کی طرف سے دعویٰ تھا. فرشتوں کو چپ کرا دیا میرے کریم نے، لیکن پھر اس دعوے کی دلیل میرے مولا نے پیش فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے اور اس کے بعد فرشتوں پر وہ علم پیش کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا اگر تم جانتے ہو یہ نام تو بتا دو اگر سچے ہو تو فرشتے بتانے سے قاصر رہے. تو پتہ یہ چلا رب جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل پروردگار عطا فرماتا ہے. ایسے ہی میرے پروردگار نے دلیل میں فرمایا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اگر تم جانو. یہ ایک دعویٰ ہوا. اب اس کی دلیل قرآن نے کتنی پیاری پیش فرمائی ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں. قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی نظر قرآن کی اس آیت پر تھی. وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں زندگی کی جب شمع گل ہونی ہوگی ہو جائے گی. لیکن اللہ اکبر، امام عالی مقام کی نگاہوں میں یہ آیہ کریمہ بھی تھی لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت اگر مقرر ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں. اگر تلواریں چمکتی بھی ہو لیکن مولا زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور مولا مارنا چاہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا. لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں امام کو لالچ دی جا رہی ہے کربلا میں حسین تم ہمارے شرائط قبول کر لو، حسین تم یزید کی بیعت قبول کر لو. اگر تم بیعت قبول کر لو گے تم جو مانگو گے تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے گا، تم جو طلب کرو گے تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے گا. میں نے پہلے ہی کہا تھا امام ایک آیت کے عامل نہیں تھے، پورے قرآن کے عامل تھے. امام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. ظالموں کے سامنے نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی. بھلا امام ظالم کے سامنے کیسے جھک سکتے تھے؟ اللہ اکبر. لالچ دی جاتی ہے اور بہت برگلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن امام حسین سر کٹانے کے لیے تو تیار ہو گئے، یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمرو ابن سعد کے ساتھ امام علی مقام علی جدہ
علیہ السلام نے کچھ شرطیں رکھی تھی، تو ان شرطوں کے اندر جدال و قتال کی بات تو نہیں تھی. آپ نے فرمایا تھا مجھے مدینے واپس جانے دو، آپ نے فرمایا تھا مجھے یزید کے پاس لے کر کے جاؤ، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جہاں میں جانا چاہوں کسی اسلامی علاقے کے اندر مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے. تو امام اگر جان کٹانے کے لیے تیار تھے اور جان دینے کے لیے تیار تھے تو یہ راہ کیوں اختیار فرمائی تھی؟ اب سن لو، حدیث کو ذہن میں محفوظ کر لو. چونکہ سامنے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اور خون مسلم 3 وجہوں کے علاوہ کسی اور وجہ پر حلال نہیں. اسے ذہن میں رکھیں، خون مسلم 3 سبب کی وجہ سے ہی حلال ہے: قصاص، رجم اور ارتداد. اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا خون کیا تو آپ قصاص کے اندر اس کا خون کر سکتے ہیں، زنا کیا سنسار کر سکتے ہیں، اور مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر سکتے ہیں. یہ 3 ہی وجہ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکار کی یہ حدیث موجود تھی، اس لیے امام شرائط رکھ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں یزید کی بیعت قبول کر لوں. بھلا وہ ہاتھ جس نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما ہو ایسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ بے شک. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قرآن مقدس کی آیتوں کے عامل تھے. انہوں نے اپنے گھرانے میں دیکھا تھا، اپنے گھر والوں کی زندگی کا جائزہ لیا تھا، مولا علی کی زندگی کا جائزہ لیا تھا، خاتون جنت کی زندگی کا جائزہ لیا تھا، اور قربانی کا جذبہ انہوں نے دیکھا تھا، سخاوت کا ماحول انہوں نے دیکھا تھا، بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانے کا جذبہ انہوں نے دیکھا تھا. اور یہ کھلانا بطور احسان نہیں تھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، جس کی گواہی خود اللہ کی کتاب دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ آیت امام کی نظر میں تھی: ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. جب انسان ہی ختم ہو جائے گا تو انسان کے پاس رہنے والی چیز کب تک رہے گی؟ جب انسان ہی اس دنیا میں نہیں رہے گا تو اس کا مال اس کے پاس کب تک رہے گا؟ لیکن میرے کریم کے پاس جو ہے، میرا رب بھی باقی رہنے والا اور اس کے پاس موجود خزانہ بھی باقی رہنے والا. بے شک بے شک. اور یہ یاد رکھیں، دنیا کے انسان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، لیکن میرے کریم کے پاس کسی ایک چیز کا خزانہ نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا خزانہ. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا خزانہ میرے کریم کے پاس نہ ہو. اور سنو، ہم تو یہاں رہ کر اپنا بچہ پردیس میں ہو تو اس کی ضرورت یہاں بیٹھ کر پوری نہیں کر سکتے، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اگر بل کے اندر چوٹی موجود ہے تو اس کی غذا بھی میرا مولا وہاں پہنچا دیتا ہے. بے شک. سبحان وَمَا اللہ. مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. وہ جانتا ہے کہ کون کہاں ہے، جہاں وہ ہے اس کی غذا میرا مولا اسے پہنچا دیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر چیز فنا ہونے میں، کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. امام حسین کی نظر اس آیت کریمہ پر تھی. اب پسند تھی 2 چیزوں کی: فنا ہونے والی کو پسند کرنا یا باقی رہنے والی ذات کو پسند کرنا. دنیا کی چیز کو پسند کرنا یا آخرت کی نعمتوں کو پسند کرنا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کا بیٹا
ہندوستان کے کسی ایسے شہر میں، دہلی ہے، بنگلور ہے، ممبئی ہے، چنئی ہے، وہاں پر رہتا ہو اور بڑے عہدے پر ہو، منسٹر بنا ہوا ہو، اور کسی چیز کی اس کے پاس کمی نہ ہو، تو آپ چاہیں گے وہ آپ کے پاس آئے؟ آپ یہی دعا کریں گے اللہ اسے خوش رکھے، اور آپ خود چاہیں گے کہ میں بھی وہیں جا کر کے رہوں تاکہ آرام کی زندگی اس کے ساتھ گزر جائے۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بھی جانتے تھے کہ پہلے جتنے شہید ہوئے ہیں وہ اچھی زندگی میں ہیں، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ اچھی نعمتیں ملی ہیں، ان کو جو مقام ملا ہے وہ بہت اونچا مقام ملا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے، جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو انسان ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ امام اس لیے نہیں جھکے تھے، اور امام نے یزید کی بیعت اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ امام کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، دنیا پیدا کرنے والے کی محبت موجود تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا قرآن کا انداز تو دیکھیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور کس طرح سے باقی؟ آپ نے شاید حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے وہ برگزیدہ ایسے بندے تھے کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، شاید کہ عصر کی سنت جس کی نہ چھوٹی ہو یا تہجد کسی کی اس کی نہ چھوٹی ہو، ایسا ہی بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ روح پرواز کر جاتی ہے، نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے، مریدین و معتقدین جو ہے قطار باندھ کر جنازے کے سامنے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وصیت کے مطابق کوئی ایسا امام آ جائے جس کی عصر کی سنت یا کبھی تہجد مس نہ ہوئی ہو۔ انتظار کر رہے ہیں، کسی کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کوئی ایسا بندہ آتا نہیں دکھائی دے رہا جو وصیت پر پورا اترتا ہو۔ کچھ دیر گزرتی ہے، نقاب چہرے پہ ڈالے ہوئے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے آتا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیوں موجود ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بھئی ہم ایک الجھن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ الجھن یہ ہے کہ وصیت یہ ہمارے بزرگ نے فرمائی تھی، ہمارے شیخ نے فرمائی تھی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنت یا پھر تہجد کبھی مس نہ ہوئی ہو، لیکن ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں یہ الجھن کیسے دور ہوگی۔ فرمایا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا دیا گیا، گھوڑے سے اترتے ہیں، خود نماز پڑھاتے ہیں۔ جب نماز پڑھا لیتے ہیں تو لوگوں نے کہا بابا چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، آپ کون ہو تاکہ ہم پہچان لیں۔ جب نقاب ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خود حضرت باقی باللہ موجود تھے۔ یہ کہاں سے مقام ملتا ہے؟ جو اللہ کی راہ کے اندر قربان ہو جائے اللہ اسے بقا کی زندگی بقا عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ قرآن نے آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور ضرور اس کو بدلہ عطا کرتے ہیں جس نے صبر کیا۔ کیسا صبر؟ تاریخ میں ایسا صابر ملنا مشکل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ تھوڑی دیر کے اندر ہم جو پگھل جاتے ہیں، اور آوارگی کے راستے پر مسلمان جو چلا جاتا ہے، بد کرداری کے راستے پر جو چلا جاتا ہے، پیر پھسل جاتے ہیں، نگاہ بہک جاتی ہے، وجود بہک جاتا ہے، ہاتھ بہک جاتے ہیں، لالچ پڑ جاتی ہے، اور شیطان کے مکر و فریب کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے اگر وہ صبر نہیں کرتا تو یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں کوئی مکر جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کسی کا بھی مکر، کسی کا بھی فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر بھی تھے، متقی بھی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 22,000 کے لشکر کو لا کر کے بھی
امام کے پیروں کے اندر سے استقامت ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن امام کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے وہ عامل تھے۔ ہم تھوڑی سی دیر میں جو پھسل جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل کی کتاب تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے تھوڑی سی توجہ اور طرف لے کر چلوں۔ مد مقابل جو تھے، عمرو ابن سعد کسی معمولی باپ کا بیٹا تو نہیں تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن قرآن کی آیت اس کے پیش نظر نہیں تھی، تو رائے کی حکومت کی لالچ کے اندر امام حسین کے مقابلے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے پیغمبر اعظم نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اس کے دل میں یہ محبت بیٹھ گئی تھی، اس لیے وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر نبی کے نواسے کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ لیکن نبی کے نواسے نے ساری دنیا کی دولت ٹھکرا دی، وجہ یہ تھی کہ بچپن سے ماں نے دنیا کی محبت دل سے نکال دی تھی اور رب کی محبت دل میں بٹھا دی تھی۔ جانتے ہیں آپ تربیت کا انداز کیا تھا؟ ننھے سے تھے امام حسن مجتبی اور ننھے سے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، چھوٹے ہوتے ہیں تو بات میں کچھ بھائی کے اندر کچھ بات بن جاتی ہے، ایسے ہی دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات بن گئی۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو تماچا رسید کیا، روتے ہوئے ماں کے پاس آئے۔ امام حسین نے روتے ہوئے اپنی ماں سے عرض کیا، امی جان بڑے بھائی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت نے جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، فرمانے لگی بیٹے حسین میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے تمہیں کیوں مارا، تم نے حسن سے کچھ کہا یا حسن کو کچھ نہیں کہا اور حسن نے تمہیں یوں ہی مار دیا، میں یہ سننا نہیں چاہتی۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گی میرے حسین تم دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے خدا ناراض ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان صرف اتنا جملہ، سبحان اللہ، سبحان ننھے سے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں میں سب برداشت کر سکتا ہوں، رب کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میری ماں مجھے بتا میں اپنے ناراض رب کو کیسے مناؤں؟ تربیت ہو رہی ہے میرے لخت جگر، منانا ہو تو ایک کام کرو، سجدے میں چلے جاؤ، جب تک کہ تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ ننھے سے حسین مصلی بچھا کر روتے ہیں، آپ دیدہ ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کے سامنے زبان درازی نہیں کروں گا، نہ جھگڑا کروں گا۔ یہ تربیت تھی، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا پہلو تھا۔ رسول اعظم نے تربیت کیسے فرمائی؟ صدقے کی کھجور حلق میں اترنے والی تھی کہ قے کروا دی اور نکال کر کے بتا دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کبھی آپ نے یہ سوچا یوم جمعہ ہی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اس حال میں بھی سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچنے کی آپ نے کوشش کی؟ کبھی آپ کا خیال اس طرف گیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ننھے تھے امام حسین اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ امام حسین اپنے ننھے سے پاؤں کے ذریعے حضور کی طرف آ رہے تھے۔ صحابہ کا مجمع مسجد نبوی شریف میں موجود تھا، لیکن جب امام حسین کو حضور نے آتا دیکھا تو ننھے سے امام حسین تھے، سرکار کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں امام حسین گر نہ جائیں، تو سرکار خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، امام حسین کی طرف بڑھتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، منبر پر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ میرے حسین کو اٹھا کر کے لے آؤ، حضور آپ خطبہ روک کر کے کیوں گئے؟ تو سرکار جواب دیں گے اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو تربیت کے مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے۔ جب کربلا میں بھی یوم جمعہ تھا، وہی خطبے کا وقت تھا اور نانا کے دین کو گرانے کا موقع تھا اور دنیا گرانا چاہتی تھی،
حسین کو وہ تربیت یاد آ گئی کہ جب میرے نانا نے مجھے بچپنے کے اندر گرنے نہیں دیا تھا، آج میں خود تو گر جاؤں گا، نانا کے دین کو گرنے نہیں دوں گا، اور جان دے کر نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی محبت، مال کھاتا ہے، لوگوں کا غصب کرتا ہے، دنیا کی محبت، آوارگی کے راستے پر جاتا ہے، دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی لیے سرکار نے صحابہ کی بھی جو تربیت فرمائی، سب سے پہلے دنیا کی محبت صحابہ کے دلوں سے نکالی۔ خدا کی قسم اسی لیے صحابہ کا حال یہ تھا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹنے کے باوجود بھی جب ان سے کہا جاتا رب سے رشتہ توڑ دو، نبی سے تعلق توڑ دو، تو دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر بھی یہی کہتے تھے، جان تو دے سکتے ہیں، نبی سے رشتہ نہیں چھوڑ سکتے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حب دنیا اتنی دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، اتنی بیٹھ گئی ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا، خود مسلمان کہتا ہے مولانا جھوٹ بولے بغیر تو روٹی بھی نہیں ملے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن کی یہ آیت نظر سے نہیں گزری؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کو ٹھکرا دیتے ہو۔ کلمہ پڑھنے والے ہو کر اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کی کتاب پر، آج اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ من ذالک۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بتانا یہ مقصد ہے، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اب دیکھیے آخری گفتگو کی طرف میں اپنی گفتگو، آخری مرحلے کی طرف اپنی گفتگو کو بڑھاتا ہوا چلوں۔ دیکھیں حضرت تشریف فرما ہے، ہمارے بڑے پرانے مشفق و مہربان ہیں، اور حضرت کے چچا حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت والرضوان میرے استاد گرامی بھی رہے ہیں، اور آج ہی میں ان کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کر کے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت جانتے ہیں کہ حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ مجھ پر کتنی شفقت فرماتے تھے، بیٹے کی طرح مجھے مانتے تھے، بڑی محبتوں سے نوازتے تھے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے تو حضرت کو بھی شاید یاد ہوگا، حضرت بھی وہ دن نہیں بھولے ہوں گے جب حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ سخت علیل ہوئے تھے مدینہ منورہ میں۔ اب آپ دیکھیں، مدینہ منورہ کی بات مجھے بتانی ہے۔ آدمی عمرہ کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا، ایک ہفتہ مدینہ شریف میں رکا، کتنے بولیے؟ ایک ہفتہ یا 10 دن۔ اس 10 دن کے مکمل ہونے کے بعد جب ٹور والا کہتا ہے کہ کل کی فلائٹ ہے، تو پلٹ پلٹ کے آدمی گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور جلدی مجھے بلانا۔ اور دنیا میں واحد شہر ایسا ہے جہاں انسان کو صرف جینا ہی پسند نہیں، مرنا بھی پسند ہے، سبحان اللہ، اور وہ شہر صرف مدینہ ہے، زندہ باد، وہ شہر صرف مدینہ ہے۔ ایک ہفتہ کوئی مدینہ رہ جائے تو مدینے کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے تمہاری تمنا کیا ہے تو یہی کہے گا کاش پوری زندگی مدینے میں گزر جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بس بالکل آخری بات، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر کے اٹھیں۔ کیا امام حسین کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ آپ اگر یزید کی بیعت کو قبول کرتے تو مدینہ نہ چھوڑتا؟ ایک ہفتہ اگر کوئی مدینہ رہے تو مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، جوانی مدینے میں گزری ہو، شادی مدینے میں ہوئی ہو، زندگی مدینے میں گزری ہو، وہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو اس کی طبیعت پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کی طبیعت کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔
لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین کو مدینے چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا؟ مجبور نہیں، آمادہ کیا۔ بس اسے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اور ہو سکے تو پوری زندگی اس گفتگو کے بعد جو نتیجہ ہے اس پر عمل کی کوشش کیجئے گا۔ دو پسند کا مقابلہ تھا، ایک امام حسین کی پسند تھی، ایک رسول اعظم کی پسند تھی۔ امام حسین کی پسند یہ تھی کہ مدینے میں رہوں، نبی کی پسند یہ تھی کہ کربلا میں دین کو زندہ کرو۔ امام نے اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کر دیا اور دنیا کو درس دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، جب دو پسند کا تقابل ہو، اپنی پسند اور نبی کی پسند، تو اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کر دینا، مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، تم بھی زندہ، تمہارا نام بھی زندہ رہے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اپنے نبی کی ہر پسند کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ پرائیورٹی، ترجیح اپنی پسند کو دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، وہ ایک مرتبہ فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، ان کے بازو میں، ان کے قریب میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے دوست کے چہرے پر داڑھی تھی، وہ سمجھا یہ مولانا ہوں گے۔ بات چیت دونوں کی شروع ہوتی ہے، دوران سفر یہودی نے ان سے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے مسلمان کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سارے مسلمان کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ہے کہ 30 to 40% مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ چلو بولے ٹھیک ہے، اتنا سمجھ لیا، ہو سکتا ہے اتنے پڑھتے ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر! اس کی جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہا 15 سے 20%۔ کہا نہیں مولانا، بہت کم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، چلیے 10% فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ پھر اس نے، یعنی جو میرا دوست تھا، اس نے یہودی سے پوچھا کہ یار تو یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، اور تجھے مسلمان کی نماز کی، فجر کی فکر اور 5 وقت کی فکر کیوں ہے؟ تو یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے کہ مسلمان کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تجھے مسلمانوں کے فجر کی نماز کی فکر کیوں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا یہی ہمارا تھرمامیٹر ہے، اسی سے مسلمان کی طاقت کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم جان کیا خاک قربان کرے گی؟ ہم اسی سے مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ذرا سوچو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بارگاہ امام میں خراج عقیدت کے لیے جلسہ منعقد کیا جائے، نیازیں رکھی جائیں، شربت کا اہتمام کیا جائے، سبیلوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر سچی محبت ہے تو جس مقصد کے لیے تاجدار کربلا نے قربانی دی، اس مقصد کو سینے سے لگاؤ۔ امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ باطل کے سامنے نہ جھکیں، امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہمارے چہرے داڑیوں سے سج جائیں، امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ سچا دین ہم تک پہنچ جائے اور ہم سیدھے راستے پر چل کر جنت کے مسافر ہو جائیں۔ اگر آپ نے سب کچھ کیا اور اسی مقصد پر عمل نہیں کیا، یہ محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ یاد رکھو، اس چیز کو دل میں بٹھا لو، قسمت میں آپ کو جتنی روزی لکھی ہے وہ مولا ضرور عطا فرمائے گا۔ خبردار دولت کی محبت میں اپنا ایمان کبھی مت بیچنا، دولت کی محبت میں حرام کی طرف کبھی قدم نہ بڑھانا۔ امام نے یہ ہمیں درس دیا ہے اور تاجدار کربلا کا یہ پیغام ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا ہے کہ ہر برائی کی جڑ
دنیا کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو دنیا کی محبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ حلال روزی کمانا یہ بھی دنیا کی محبت ہے، نہیں۔ حلال روزی کمانے کا تو قرآن میں حکم دیا، مسجد سے نکالا حلال روزی کے لیے، اور قرآن نے کہا اللہ اکبر اذا قضیتم الصلاۃ، قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ۔ کیا ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تم نماز ادا کر لو تو پھر مسجد سے نکل کر اللہ عز و جل فاسعوا الی ذکر، کیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ یعنی مولا خود جمعہ جیسے دن اور جمعہ جیسی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے کہ نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دولت ہی تو ہے۔ فضل کیا ہے؟ دولت ہے، یہ نعمت ہے، یہ فضل مال کمانا۔ اسی لیے ایک صحابی مسجد سے نکل کر کے جمعہ کی نماز کے بعد یہ کہتے تھے اے اللہ میں نے نماز ادا کر لی، تیرا حکم تھا باہر نکل کر فضل تلاش کرنے کی، اب میں روزی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، مولا تو اپنے فضل سے مجھے عطا فرما دے۔ مولا بے حساب انہیں عطا فرماتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک صحابی فجر کی نماز حضور کی اختتام میں ادا کرتے ہیں اور بہت سارے صحابہ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، لیکن وہ صحابی اٹھتے ہیں اور کاروبار کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا سرکار سے کاش کہ تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر لیتے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر اس کی نیت یہ ہے کہ حلال روزی کما کر میں اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو فاقے سے بچاؤں تو اس کا یہ کمانا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبادت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں مال کی محبت اتنی بیٹھ جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نکل جائے، نماز کی فکر نکل جائے، عبادت کی فکر نکل جائے، اور دولت کی محبت ہی میں انسان اتنا ڈوب جائے کہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے۔ یہ محبت اسلام نے منع فرمائی اور قرآن نے منع فرمائی۔ اور اگر یہ محبت پیدا ہو گئی قدم پھسلتے چلے جائیں گے اور آدمی اللہ نہ کرے ایسے راستے پر چل پڑے گا جو راستہ اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت جس طریقے سے تمہیں آ کر کے رہے گی، جتنا یقین تمہیں تمہاری موت کا ہے ایسے ہی تمہیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے جتنا رزق اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر کے ہی رہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عظیم الشان گفتگو آپ نے مصلح قوم داعی کبیر حضرت علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہ القدسیہ سے آپ نے سماعت کیا۔ کربلا شریف کے تپتے ہوئے ریت پر اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے لہو سے جو پیغام دنیا کو دیا تھا اس پیغام کو آپ کے حوالے کیا۔ دعا ہے رب قدیر سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔